السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی وصحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا۔ برادران اسلام اور محترم سامعین کرام، میں اس پرنور اور متبرک محفل میں متبرک کتاب قرآن کریم کی عظمت اور فضیلت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں اس سرچشمہ رشد ہدایت اور منبع حکمت و شریعت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے لی ہے۔ ارشاد سبحانی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ہمیں نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغیر سماعت فرمائیں گے۔ اللہ میں احکام قرآنیہ کی مغفرت عطا فرمائے۔ جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کے خطاب سے نہیں نوازا اور معجزہ ہونے کا انکار کر دیا، اس کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، تو رب کائنات نے تمام فصائح عرب و بلغار عرب سے تحدی اور چیلنج کیا کہ تم ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے مل کر بھی اس قرآن کی جیسی ایک چھوٹی سی آیت بھی نہیں لا سکتے۔ اگر تم اپنے قول میں صادق ہو تو لا کر دکھاؤ۔ قرآن نے اس طرح نقشہ کھینچا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ترجمہ، اگر تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا تو تم اس کی جیسی ایک چھوٹی سی صورت پیش کر دو۔ فصائح عرب نے لاکھ کوششیں کی لیکن آخر میں عجز کا اظہار معلوم ہوا۔ جب امر القیس جو عربی کا بہت بڑا شاعر تھا، جب اس نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی صورت باب کعبہ پر دیکھا تو پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ قرآن سب سے اعلیٰ ہے، قرآن سب سے عرفہ ہے، قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں تو قرآن کریم کا دوسرا تعلق نظر آتا ہے لیلۃ القدر، اس لیے کہ لوح محفوظ سے قرآن کریم کو آسمان دنیا پر اسی رات ملایا گیا۔ یہاں پر نہ جبرائیل واسطہ ہے، یہاں پر نہ میکائیل واسطہ ہے، نہ اسرافیل واسطہ ہے، نہ اسرائیل واسطہ ہے۔ ایسی رات کا انتخاب کیا گیا جس کے بارے میں قرآن کریم خود کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو زمانے کی بھی اعتبار سے فضیلت حاصل ہے۔ یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے، مہینہ بھی مبارک، رات بھی مبارک۔ قرآن کریم ایک ایسا کیمیائی نقشہ ہے جس سے دنیا آخرت کی عظمت و شوقت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان قرآن کریم کی عظمت سے نوافق ہے، قرآن کریم کی برکت سے نوافق ہے، قرآن کریم کی رفعت سے نوافق ہے، قرآن کریم کی فضیلت سے نوافق ہے، قرآن کریم کی اہمیت سے نوافق ہے۔ جب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو عوام الناس کے سامنے سنایا تو باطل کی سیل و روا، توحید و ایمان کی دولت بخشی، نفرت و عداوت رکھنے والوں کو اخوت و شرافت کا سبق سکھلایا۔ پتھر کا کلیجہ رکھنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کریم کو پڑھا اور سنا تو دست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا۔ عمر قاتل ہونے جا رہے تھے لیکن قائل ہو کر واپس ہوئے۔ برادران عزیز، آج مسلمانوں کے لیے پریشانی و مصائب، جہالت و گمراہی، ذلت و زوال کا سبب یہ ہے مسلمانوں نے اسلامی احکام سے بے ادنائی برتی ہے، قرآنی تعلیم کو اپنا دستور زندگی نہیں بنایا، آیت قرآنیہ کو معاشرتی و عبادتی مسائل کے رہبر نہیں بنایا۔ اس کا حل نکل سکتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے۔
ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ آج بھی موقع ہے کہ ہم اپنے مردہ جذبات کو ایمان و قرآن کی سیاہ سے روشن کر سکتے ہیں۔ قرآن میں پکار رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفوس و جانوں کے اوپر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک رب کائنات تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، آج یہ سیامات کرتے ہیں کہ جس قرآن کو ہم نے رانوں کو محراب بنایا تھا اس کو ہم دستور حیات بنائیں گے، جس قرآن کو ہم نے مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھا تھا ہم خود تلاوت کریں گے، جس قرآن کی تعلیم کو ہم نے ترک کر دیا تھا اس کو ہم مینار نور بنائیں گے۔ مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہاں پہ امام کے عافیت کے راج سمجھاؤ، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ شہیدان اسلام، آج مسلمانوں کا حال بہت برا ہے، قرآن و اسلامی تعلیمات سے اللہ کو میل دور جا رہے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے، میں نے ایک نوجوان سے پوچھا پاس بھی ہے تو کر لیے بیٹا، تو نے سیکھا بھی ہے کچھ قرآن وران، بولے بھی کچھ ضروری تھا۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت سے، قرآن کریم کی تعلیمات سے دور جا رہے ہیں تو ہم غیر امت کہلانے کے مستحق نہ ہوں گے۔ غیر امت اور اس میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا اور سکھاتا بھی ہو۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا اور سکھاتا ہو۔ غور کریے حدیث میں کیا فرمایا گیا اور اپنی زندگی کو دیکھو، کیا ہم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کی اولاد کو قرآن کی تعلیمات سے دور رکھا جاتا ہے، آج مسلمانوں کی اولاد کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھا جاتا ہے، آج مسلمانوں کی اولاد کو افردیگیوں کی تعلیم دی جا رہی ہے، آج مسلمانوں کی اولاد کو قرآن سے دور اور انگریزی سے قریب کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ اور یہ کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے، اور یہ کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے، فقط دین و مروت کے خلاف ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انگریزی اور دوسری زبانوں کی تعلیم نہ دی جائے، ضرور دیں، لیکن سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دیں۔ برادران عزیز، اگر ہم موجودہ حالت میں جو جہالت و گمراہی، ذلت و سوال سے پورا ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن اور کامیابی و کامرانی و سماجی و اخلاقی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کو رہبر بنائیں، قرآن کو مطلوب بنائیں، فرمان رسول کو دستور حیات بنائیں، تعلیمات اسلامیہ پر عمل پیرا ہوں، قوانین قرآنیہ کو اپنا ہادی بنائیں۔ اب شعور محق الفام بدلنا ہوگا، اب شعور محق الفام بدلنا ہوگا، جس میں گردش نہ ہو جام بدلنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیت قرآنیہ، تعلیمات اسلامیہ کو اپنا رہبر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔